अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? यही कहना चाहिए कि लॉन्ग टाइम नो सी। बहुत दिनों के बाद व्लॉग आ रहा है। एक्चुअली मेरी जो है थोड़ी सी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी मौसम की वजह से, और कुछ ऐसे मसरूफियत हो जाती है या सम टाइम समझ लें कि इंसान थोड़ा सुस्त हो जाता है और फिर वो हिम्मत नहीं होती है कि ये काम तब कुछ ऐसा करो, तो इसी वजह से व्लॉग नहीं आ रहे थे। एनीवेज़, बहुत शुक्रिया, मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं तैयबा, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। आपने पूछा कि आपके व्लॉग नहीं आ रहे हैं और ये वो सब कुछ, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतना आपके लिए सोचते हैं या कंसर्न होते हैं। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात ही है जी, जो एक दूसरे से हमें मिलाती है इस तरह। और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका मैसेज देख के, उनका कंसर्न देख के कि आप खैरियत से हैं सब कुछ। तो बहुत शुक्रिया तैयबा, आपका जज़ाकल्लाह खैर। और तैयबा के अलावा भी वो बहुत सारे सब दोस्त देखने वाले जिन्होंने मेरे बारे में सोचा होगा, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, जज़ाकल्लाह खैर। जी, मैं आई थी वॉलमार्ट कुछ सामान लेने के लिए, तो सोचा चले आपको भी दिखा दूं। वैलेंटाइंस डे आपको पता है अमेरिका में आ रहा है, मतलब पूरी दुनिया में शायद आ रहा है। तो वो जो है उसके लिए ये प्लेटें और चीज़ें और ये सारे चश्के जो हैं वो फुल लगे हुए हैं कि आप ख़रीदें और अपने जो है चाहने वालों को खुश करें, या जिनको आप चाहते हैं आप उनको खुश कर दें। अच्छा, ये जो चौंचले होते हैं ना वैलेंटाइंस के, ये मैंने देखा है ये ज़्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले ही होते हैं, या अगर आपकी मंगनियाँ हुई हों। अगर आप प्रॉपर शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, तो फिर आपका वैलेंटाइंस डे जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इन अ सेंस के फिर ये चीज़ें जो जो रियल कहना चाहिए ना, जो मैरिड कपल्स होते हैं जिनके अंदर बॉन्डिंग होती है और सब कुछ, उनके लिए फिर ये त्यौहार मैटर नहीं करते हैं, जो सच्ची सी बात है। अब अभी अगर मेरे हस्बैंड जिस तरह मुझे बोलते हैं ना कि वैलेंटाइंस डे आ रहा है, फूल लाने, ये वो, मैं फ़ौरन कहूँगी नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं पैसे ज़ाया करने की। जो सच्ची बात है, इसे क्योंकि मुझे लगता है कि अब हम इतने मैच्योर, मतलब कहते हैं ना मैच्योर इनफ हो चुके हैं कि हमें अब ये फूल और ये वो चीज़ें जो है इतना ज़्यादा मुझे वो नहीं करती हैं। मेरे लिए ज़्यादा जो मैटर करता है, मेरी एज की जो मेरी बहनें हैं उनके लिए भी डेफ़िनेटली ऐसा ही होगा कि हमारे जो डे टू डे है या डेली बेसिस के ऊपर हमारे हस्बैंड की जो हमारे लिए सपोर्ट है, उनकी जो मोहब्बत है, प्यार है, और वो जिस तरीके से अपनी फैमिली को लेके चल रहे हैं, अपने अपने कितने सारी वो मतलब सेहत की सेक्रीफाइस करते हैं, जॉब कर रहे हैं, सब कुछ है, हमारे लिए यही वैलेंटाइंस है, जो सच्ची सी बात है। अब हम उस एज से निकल आए कि फूल आएंगे, चॉकलेट बार आएगी और ये होगा, नहीं। अब मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि वो जिस तरह हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, सेहत में हैं नहीं हैं, लेकिन फैमिली के लिए कमा रहे हैं, सब कुछ है, तो यकीन करें कि हर लम्हा दिल से दुआ निकल रही होती है, और उनके लिए दुआ निकलती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए शुक्र के कलमात मेरे दिल से निकलते हैं कि अल्लाह ताला ये हमारा निज़ाम इतने एहसन तरीके से चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये देखें आप, जो है यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आई कल इस आइल के अंदर। बड़े दिनों के बाद मैं इस आइल में आई थी। ये जो है वो ड्राइंग मैट्स हैं, बर्तन धो के आप इसके ऊपर रख दें। मेरे पास भी है ग्रे कलर का, लेकिन वो कितने गवाच गया है, मिल नहीं रहा आजकल, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। तो ये है, ये बर्तन धो के सुखाने वाली टोकरी जो है $47 की ऑलमोस्ट है। यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, हालांकि है छोटी सी बिल्कुल, और आप देखें इसमें कोई ऐसी ख़ास बात भी नहीं है। तो बस महंगाई के जो आलम है ना, वो पता नहीं कहाँ पे चढ़ के सर पे बोल रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें वो टैरिफ वगैरह लगने के बाद जो है महंगी हो रही है। और आपको पता है कि जो लोग अमेरिका में रहते हैं, ख़ास तौर पे इन इलाकों में, जैसे इलिनॉय है या विस्कॉन्सन है, तो इस टाइप के ना, जो इंडियाना वगैरह, ये वो आप जो भी समझ लें, तो काफ़ी सारे लोग मैंने सुना है कि वो मूव होना चाह रहे हैं ह्यूस्टन की तरफ, टेक्सास की तरफ, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं। वहाँ पे जो सुना है, मुझे इतना पता नहीं, अगर कोई टेक्सास वगैरह से देख रही है मेरी बहन या भाई तो बताएं। तो मैंने जहाँ तक सुना ये कि ह्यूस्टन वगैरह में जो है ये आपकी सेल्स टैक्स नहीं है, ग्रॉसरी वगैरह के ऊपर टैक्स नहीं होता है, तो इस वजह से वहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती हैं। क्योंकि हमारी तरफ तो आप देखें ना, जैसे एक दूध का जो हम गैलन लेकर आते हैं वो तकरीबन हमें $4.5 का मिलता है, और इसी तरह आप दूसरी स्टेट्स में चले जाएं तो वहाँ वेरी करता है। न्यूयॉर्क तो उससे भी महंगा, कैलिफोर्निया उधर तो भी चढ़िया हुआ है। तो अब ये है कि लोग ज़्यादातर उस तरफ मूव करना चाह रहे हैं, टेक्सास वगैरह की साइड पे, एक तो वेदर की वजह से,
ہم لوگ جو یہاں پہ نارتھ سائڈ پہ رہنے والے لوگ ہیں، آپ یقین کریں ہم لوگ تو یہاں پہ برفیں اٹھا اٹھا کے تنگ پڑ گئے، گوڑے گٹے جواب دے گئے سردی کی وجہ سے۔ اس قدر سردی پڑتی ہے، اتنی سردی پڑتی ہے ہماری طرف کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہر وقت فریزنگ ہواؤں میں اتنی زیادہ وہ فریزنگ ہے کہ آپ باہر ایک سیکنڈ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ کل بھی -7 ڈگری تک گیا ہے ٹمپریچر، آج بھی -1 ایسے چل رہا ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت ہیٹ کے اندر رہنا وہ بھی صحت کے لیے بہت خراب ہے، باہر نکلو تو سردی شدید ترین۔ تو اس کی وجہ سے کافی سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں اور موو بھی کرتے ہیں، میں ٹی وی پہ بھی دیکھتی رہتی ہوں، ویسے بھی ملنے جلنے والے جو ہیوسٹن موو کر جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک مجھے یاد آیا جب ہم نے یہ گھر لیا تھا تو وہ جو صاحب تھے یہاں پہ پہلے، تو وہ لوگ ہمیں ایک ملنے کے لیے آئے تھے، تو وہ جو ہے امریکن تھے، تو وہ لوگ بھی وہاں پہ ہیوسٹن موو کر گئے تھے کیونکہ اس نے کہا تھا یہاں سردی بہت ہے، ہمیں نہیں یہاں پہ رہنا ہے۔ تو ابھی جو ہے کیا کہتے ہیں، کل کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی، ہمارے گھر ایک لڑکی آئی تھی، وہ جو چھت ہوتی ہے نا گھر کی، اس کی انسپیکشن کرنے والی ہوتی ہے، تو وہ میں کل آپ کو بتاؤں گی۔ تو وہ لڑکی جو ہے الاسکا سے موو ہو کے یہاں پہ آئی، اور اب یہاں سے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ہیوسٹن جانا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی بہت سردی ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے کہ سردی کی وجہ سے یہاں لوگوں کو بڑے مسائل ہو رہے ہیں۔ اب کب تک ہیٹیڈ مالوں میں آپ گھومتے رہیں گے، پاگل خانہ ہی ہے نا نیرا، تو ایک لیمٹ ہو جاتی ہے لوگوں کی۔ خیر جی، یہاں پہ ساری کافی مشینز وغیرہ یہ پڑی ہوئی تھی، یہ جو ہے واٹر بوائل کرنے والی جو ہوتی ہیں، ہیملٹن بیچ کی پڑی ہوئی ہیں، $38 اس کے پرائز ہے۔ میں 38 اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر 37 کے اوپر جو سینٹس ہوتے ہیں پلس ٹیکس، تو وہ obviously آپ کو $38-39 میں پڑ جاتا ہے۔ تو اب تو اتنا تجربہ ہو گیا یہاں رہ رہ کے کہ ہم تو بس خیالوں میں حساب کر لیتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے یہاں کے ٹیکس کا۔ تو یہ بہت ساری مشینز ہیں، یہ اس کی ہے وہ آئس کریم بنانے والی مشین ہے، جو کہ میرے خیال میں اگر گھر لے آؤ تو سب سے زیادہ فیوریٹ ہوئے گی بچوں کی۔ اس کے ساتھ میں یہ سلش بنانے والی مشین ہے، یہ بڑی کول لگ رہی تھی مجھے، ہو سکتا ہے ہم لوگ یہ ضرور لیں کیونکہ یہ بڑا ہی فن ہے گرمیوں میں، اسپیشلی نا سلش بنانے کے لیے بچے شوق سے کھاتے ہیں۔ باہر کا گندا گولا گنڈا کھلانے سے بہتر ہے کہ گھر پہ ہی بنا کے فریش جوس کا سلش بنا لو۔ تو یہ ڈفرینٹ طرح کی چیزیں، مشینیں، کچن گیجٹس مل رہے ہیں۔ شادی کے بعد میں نے آپ سے کہا نا ہماری پرائورٹیز بدلتی ہیں۔ شادی سے پہلے ہمیں میک اپ، آئل، جیولری، یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ کپڑوں والے جو یہ چیزیں ہوتی ہیں، برتن ہو گئے، کچن کی دوسری چیزیں، گھر کا سامان، یہ زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہماری جو ہے نا یہ چوائسیں بدلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ خیر والمارٹ میں اتنا زیادہ رش نہیں تھا کیونکہ میرے حالانکہ دن کا ٹائم تھا یار، اور جو ہے کیا کہتے ہیں، لیکن اتنا خاص نہیں تھا۔ اچھا جی، یہ میں آپ کو جو دکھا رہی ہوں نا، یہ بڑی پیاری سی ویکس کی کیوبس بنے ہوتے ہیں خوشبو والے، اور یہ میلٹ ہوتے ہیں، اور یہ $2.22 کی ایک یہ ڈبی ہے جس میں یہ 6 ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ حالانکہ پہلے یہ جب مجھے یاد اچھی طرح سے یہ 80 سینٹ 90 سینٹ اس طرح ملتے ہوتے تھے، اور اب یہ دیکھ لیں کتنا $2.25 کے ہو گئے ہوئے، آلموسٹ 2.5 کی سمجھ لیں۔ اچھا، ان کو لگانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو نا میلٹ کرتے ہیں، تو ان کے میلٹ کرنے کے لیے وہ جارز ہوتے ہیں، وہ بھی میں بھی آپ کو دکھاؤں گی۔ ان جارز کے اندر اس کو رکھتے ہیں اوپر، اور نیچے کینڈل جلتی ہے، تو یہ آہستہ آہستہ میلٹ ہوتے ہیں اور ان کی خوشبو آتی ہے۔ خیر یہاں پہ مجھے جار نہیں تھے وہ نظر آئے، ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ جو وہ چولہے کے اوپر رکھنے والے جو ہوتے ہیں پروٹیکشن والے، اگر آپ کھانا وانا بنا رہے ہیں نہیں گرے، اور یہاں پہ جو الیکٹرک کا چولہا ہوتا ہے وہ گرم ہے، کوئی ٹچ نہ کر لے اس کے اوپر بھی آپ اس کو رکھ دیتے ہیں، تو اس قسم کی چیزیں ہیں۔ تو یہ سارا مال تو خیر چائنا کا ہی ہوتا ہے، لیکن اب ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہوئی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے دیکھ کے کہ کیا کیا آئٹمیں ہیں۔ آپ دکان میں جائیں تو آپ حیران ہی رہ جاتے ہیں۔ اچھا جی، تو ابھی میں آپ کو آہستہ آہستہ سے دکھا رہی ہوں۔ یہ آپ کو پتہ ہے فلیورڈ واٹر، وہ کیا ہے، سرکل کر کے نام ہے اس کا، کیا ہے مجھے بھول جاتا ہے، وہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ساری دوسری چیزیں بھی لگی ہوئی تھی، اور جس میں یہ چھریاں وغیرہ ہیں۔ آج کل بڑی چیزیں جو جتنی بھی یہ سیلیبریٹیز ہیں نا، ان سب نے اپنے اپنے برانڈ نکالے ہوئے ہیں، اور ان کو $100 کی چیز کو $1000 کا کر کے بتاتے ہیں صرف اپنا نام یوز کر کے۔ یہ ساری آئل تھی کینڈلز کی، لیکن میں آپ کو ایکچولی وہ جو ویکس برنر ہے وہ دکھانا چاہ رہی تھی، تو وہ اس آئل کے اندر ملے گا۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی موم بتی کا سائز مل جاتا ہے، چھوٹی بھی ہے، گول والی۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری سی جو یہ کینڈلز ہوتی ہیں، یہ آپ لوگ پمکنس میں بھی لگاتے ہیں، بوفے کے نیچے بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہ ساری وہ ہیں۔ اور یہ ساری خوشبوئیں ہیں، آئل ہیں اس قسم کے۔ اور یہاں پہ جو ہے، یہاں پہ آگے آپ کو اگربتیاں بھی دکھیں گی، اور اگربتی لگانے والے سٹینڈز بھی یہ پڑے ہوئے ہیں، یہ جو سلور اور بلیک کلر کے ہیں نا، یہ والے۔
یہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس کے سائڈ پہ یہ جو سوراخ بنا ہے اس کے اندر آپ اگر بتی کو لگاتے ہیں اور اس کی جو ساری ایش ہے وہ ساری اس پتے والی جگہ پہ گرتی رہتی ہے، تو آپ کے جی تو وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ بیچ میں جنک کال آ گئی تھی، اس لیے میری یہ کٹ گیا وہاں سے. تو ساری جو اس کی ایش اور راکھ جسے کہتے ہیں وہ اس پتے والی جگہ پہ گرتی ہے تو آپ کے گھر میں نہیں پھیلتی. اچھا جی، یہ ہوتا ہے وہ ویکس برنر. اس کے نیچے یہ چھوٹی گول والی کینڈل لگتی ہے یہاں پہ ہول میں، اور اوپر آپ اس کی وہ ویکس ڈال دیں تو وہ جیسے جیسے میلٹ ہوتی رہتی ہے گھر میں خوشبو آتی رہتی ہے. یہ اس کا سسٹم ہوتا ہے. تو امریکہ میں یہاں آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. یہ میڈ ان انڈیا ہوتی ہیں زیادہ تر بنی ہوئی اگر بتیاں اور یہ سارے اسٹینڈس وغیرہ اس قسم کی چیزیں تھیں. بس یہی تھا. اچھا ابھی یہ آئی ہے مجھے جنک کال، تو وہاں سے مجھے یاد ہے آج کل ہمارے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے کہ اس قدر زیادہ ہمیں جنک کالز آتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ان لوگوں کو نمبرز مل رہے ہیں، اور کتنے زیادہ یہ اسکیمرز ہیں جو کالیں کرتے ہیں. کبھی کچھ بولتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی یہ کر لیں. ایک اور سسٹم ہے کہ عورت ہیلو بولے گی اور اس کے بعد کمپیوٹر بولنے لگ جاتا ہے. مطلب اتنا ان لوگوں نے دماغ کھا لیا. کبھی کبھی صبح 7 بجے بھی یہ لوگ کال کر دیتے ہیں، لیٹ نائٹ بھی ان کی کال آ جاتی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ایسا سسٹم انہوں نے کر دیا ہے، دوسرے ملکوں سے بیٹھ کے وہ لوگوں کو نا وہ گھیرنے کے چکر میں امریکہ کے اندر بزنس لینے یا جو بھی یہ بیوقوف بنا رہے ہیں کیا ہے، تو وہ کالیں کرتے رہتے ہیں. اب ہم تو دیسی ہیں، ہم ان کا ایکسنٹ سمجھ جاتے ہیں، پھر ہم جب ان کو انہی کے زبان میں جواب دیتے ہیں تو وہ گھبرا کے بند کر دیتے ہیں فون. تو ایسا ہوتا ہے. تو خیر جی دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اب انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ فریکوینٹلی میرے ولاگس جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ انشاءاللہ آتے رہیں. تو آپ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجئے کہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.